أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب السلام. والصلاة والسلام وتحية والإكرام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي الزهراء محمد المصطفى. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. درود پڑھیے. دعا ہے پروردگار عشرے کے باغیان اور ان کے مومنین کا تو خلوص احترام و انسلام اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ذکر بالخصوص بالیان کے مرحومین کے لیے بالعموم ہم سب کے مرحومین کے لیے پروردگار ذریعہ نجات قرار دے. بالیان کی مالک دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. ہم سب کی دعاؤں کو پروردگار قبول فرمائے. جو بے گھر ہے مالک کائنات ان کو عالی شان گھر عطا فرمائے. پروردگار سے دعا ہے کہ اس ذکر کو ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. پروردگار کی لاریب و بغیر کتاب، پروردگار کی ایسی کتاب جو ہدایت ہے، جو کتاب نصیحت ہے، جو مومنین کے لیے رحمت بھی ہے، جو مومنین کے لیے شفا بھی ہے. پروردگار اس عظیم کتاب میں سورہ توبہ کی 119 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہی ہمارا موضوع ہے عشرے کا، جو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو اسی منزل تک پہنچایا جائے. اگر میں یہ گزارش کر چکا ہوں کہ یہ ایسا موضوع ہے جو ایک عشرے میں نہیں کئی عشروں میں اس کی بات ہونی چاہیے، پھر جا کے کچھ سمجھ آتی ہے. لیکن ہم نے چونکہ مجبوری ہے، یہ 10 دن ہے، ان دنوں میں کوشش کرنی ہے کہ پورا کریں. تو اس سے آگے جو ہم پڑھ چکے ہیں اس سے آگے آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو سفر کروائیں اور اس سائٹ پہ آپ کو آج لے کے جاؤں کہ اس آیت سے جو واضح مفہوم نکلتا ہے اس سائٹ پہ آ جائیں گے. ہم آپ کو بتا چکے ہیں مباہلہ کے حوالے سے، غریب کے حوالے سے، واقعات کی صورت میں مختلف جگہوں کو پیدا کیا تو اس پہ کیا لکھا. یہ ساری چیزیں آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت حاصل کر چکے ہیں. کل ہم یہاں پہ پہنچے تھے، ایک درود پڑھ لیجیے امام علیہ السلام. کل ہم پہنچے تھے کل ہم پہنچے تھے کہ ہم جو ائمہ کو مانتے ہیں، ہمارے ہاں
سخاوت بھی ان کی پیش نظر ہے، بہادری بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن امامت کے لیے جو ہمارے پاس دلیل ہے وہ علم ہے۔ کیا چیز ہے؟ سارے تو رہیے گا، کیا چیز ہے؟ علم۔ یعنی ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے علی سے لے کے مہدی تک جتنے امام مانے ہیں وہ سارے کے سارے علم میں آخری منزل پہ ہیں۔ یعنی نبی کے بعد اگر کسی کے پاس سب سے زیادہ علم ہے تو وہ ان ہستیوں میں ہے۔ کل کا جو ہمارا بیان تھا اس تک ہم نے آپ کو پہنچایا تھا، اور لگاتار 2 دن کل بھی اور پرسوں بھی کوشش کی ہم نے نہج البلاغہ سے مولا امیر علیہ السلام کی زبانی اہل بیت کا مقام بیان کیا، اور ساتھ علم کی کچھ باتیں کی کہ علم کتنا ضروری ہے، اور ہمارے امام جو ہیں وہ علم کی وجہ سے ان کو ہم امام مانتے ہیں، کیوں ان جیسا کوئی عالم نہیں ہے، ان جیسا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس علم ہو۔ آج بھی علم کے حوالے سے تھوڑا سا چل کے تو جو اصل مقصد ہے جو آج کا اس پہ بہت جلدی آ جائیں گے، یہ علم ایک اتنی بڑی دولت ہے کہ صرف ہم ہی نہیں اہل بیت کو علم کی وجہ سے مانتے، اس کائنات میں کثرت کے ساتھ لوگ ہیں جنہوں نے مذہب حق کا قبول کیا، تو اس وجہ سے قبول کیا کہ یہ جو امام ہیں علم میں ان کا ثانی کوئی نہیں۔ کثرت کے ساتھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مذہب حق کا، مذہب تشیع قبول کیا۔ مثلا ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان کی کتابیں بھی موجود ہیں، برادران اہل سنت کے عالم دین تھے، جن کا نام ہے ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی۔ نام سنا تھا سبھی؟ ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی، یہ بہت بڑے اہل سنت کے عالم دین تھے۔ یہی آیت جو میں نے پڑھی ہے نا آپ کے سامنے اشرے میں، یہی آیت ان کے شیعہ ہونے کا سبب بنی۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ اس آیت میں کیا کچھ رکھا ہے۔ یہ آیت ان کے شیعہ ہونے کے سبب، بہت بڑے عالم تھے، ابھی انہوں نے کتابیں لکھی، یہاں تک کہ ایک کتاب بھی انہوں نے اسی نام سے لکھی، کونوا مع الصادقین، یعنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں بھی سچوں کے ساتھ ہو گئے ہیں، آپ بھی سچوں کے ساتھ۔ انہوں نے سمجھایا اس کتاب میں، اجازت ہے آگے چلیں؟ آج ایک بہت ہی نامور شخصیت ہے، اس کا ذکر کرنے لگے ہیں، اس نے بھی مذہب حق کا قبول کیا تھا، جس کا نام ہے خلیل نحوی۔ کیا نام ہے جی؟ ایک علم ہے عربی میں، علم نحو اور علم صرف۔ کیا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ بڑا عالم ہے، یہ علم نحو پڑھا ہوا ہے، علم صرف پڑھا ہوا ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں جی بڑا عالم ہے، اسے آتی تو علم نحو نہیں ہے، صرف نہیں ہے، یعنی عربی گرامر کے مجموعے کے نام کو علم نحو کہتے ہیں۔ عربی زبان کا جو قانون کا مجموعہ ہے نا اسے علم نحو کہتے ہیں۔ تو اس کا جو ماہر ہے اسے کہتے ہیں نحوی۔ کیا کہتے ہیں؟ نحوی۔ خلیل نحوی اس کا نام تھا، بہت بڑا ماہر تھا اس علم کا۔ وہ آخری عمر میں آگے علی علیہ السلام کی امامت کو مان گیا تھا۔ چلو یہاں رک کے 2 جملے اور سنا دو۔ اچھا ناو کرتی کیا ہے؟ ناو یہ کرتی ہے کہ مثلا آپ اذان میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، ایسے پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، آپ پڑھتے ہیں اذان میں۔ کلمے میں آپ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ۔ کیا پڑھتے ہیں جی؟ میں نے یہ اس لیے بھی دہرایا ہے کہ ہمارے ہاں یہ کثرت کے ساتھ غلطی پائی جاتی ہے جو کہ علم نام سے واقف نہیں ہوتے، تو وہ کلمے میں بھی محمد رسول اللہ پڑھ دیتے ہیں اور اذان میں بھی محمد رسول اللہ پڑھ دیتے ہیں۔ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پہ میں نے محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، کہاں پہ میں نے محمد رسول۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ علم نحو آپ کو بتائے گا۔ کون بتائے گا جی؟ سارے بولے اتنی مشکل بات نہیں ہے، میں آسانی کی طرف آپ کو لا رہا ہوں تاکہ یہ ضروری باتیں بھی پہنچے آپ تک۔ یہ چیزیں آپ کو بتائیں گی کہ تر کہاں پہ پڑھنا ہے، در کہاں پہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ میں نے کل بھی 1-2 بندوں کا ذکر کیا، آج بھی بتا دیتا ہوں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جن کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کلمے میں محمد رسول اللہ پڑھنا ہے کہ در پڑھنا ہے، یا کلمے میں وسیع یا رسول اللہ پڑھنا ہے یا وسیع رسول اللہ پڑھنا ہے، وہ بندے بھی جو ہیں وہ عالم ہے آج کل۔ میں نے کل یہاں بھی بات چھوڑی تھی نا کہ جہاں پہلے آپ نے عالم کو چنا تو اب جہالتوں کی طرف کیوں
جاتے ہو؟ آپ بھی تو کسی عالم کا انتخاب کرو نا. ابھی جو بات بتانے والا ہوں، خلیل نحوی ایک بہت بڑا ماہر تھا علم کا، نحو کا ماہر تھا. سینکڑوں نحوی ماہر لوگ تھے جو اس کے شاگرد تھے. جب یہ علی ولی اللہ پڑھ گیا، علی کی ولایت کے اس نے اعلان کر دیا، وہ وفد کی صورت میں اس کے پاس آئے، کہا تو نے کیا کر دیا؟ سمجھو ہے تو نے ہمارے برادران اہل سنت میں سے اگر کوئی شیعہ ہو جائے تو ظاہر ہے قبیلے والے کہیں گے کہ یہ تو نے کیا کر دیا. شیعوں میں سے اگر کوئی سنی ہو جائے تو وہ کہیں گے یہ تو ایک سلسلہ چل رہا ہے. اس سے بھی کہا گیا جو بہت بڑا ماہر تھا. میرے سامنے تو آپ مختلف لوگ بیٹھے ہیں، کسان بھی ہوں گے، تاجر بھی ہوں گے، ملازم بھی ہوں گے، کاروباری بھی ہوں گے. اس کے سامنے سارے کے سارے عربی کے ماہر تھے. سمجھ آ رہی بات کی؟ کون تھے؟ عربی کے ماہر تھے. اب ان کے سامنے ظاہر ہے اس نے بات بھی تو ان کی زبان میں کرنی تھی. انہوں نے کہا کہ کیوں آخری عمر میں آ کے تو نے علی کو مان لیا، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس 2 دلیلیں ہیں علی کو ماننے کی. اس کا توڑ تم دو، علی کا دروازہ میں چھوڑ دیتا ہوں. سمجھو ہوگی تم کے پاس 2 دلیلیں ہیں میرے پاس. اس نے کہا جی خلیل نحوی نے کہا 2 دلیلیں ہیں، اس کا توڑ تم دو، علی کا دروازہ میں چھوڑ دیتا ہوں. انہوں نے کہا دلیل بتائیں. اس نے کہا پہلی میری پاس جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ میں نے علی علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی کو پڑھا ہے. میں نے علی کی 63 سالہ زندگی کو پڑھا ہے، ان کی سیرت کو پڑھا ہے. جب میں نے 63 سالہ زندگی کو پڑھا ہے تو پہلی میری دلیل یہ ہے ان کی 63 سالہ زندگی میں ہر مکاتب فکر کے عالم نے اس پہ سوال کیا. کبھی یہودیوں نے کیا، کبھی نصاریوں اور نصارہ نے کیا، کبھی زرتشتیوں نے کیا، کبھی کسی طبقے نے کیا، کبھی کس میں مکاتب فکر نے کیا. کہا میں نے 63 سالہ زندگی علی کی پڑھی ہے اور پہلی میری دلیل بھی یہی ہے. اس 63 سالہ زندگی میں ہر قسم کے بندے نے علی پہ سوال کیا. میں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں علی کے بارے میں پڑھا کہ علی نے کہا ہو تھوڑی دیر مجھے مہلت دے دو. ہاتھ بلند کر کے غدیری نعرہ اے علی. علی نے کبھی یہ نہیں کہا میں تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے مہلت دے دو میں اس کا جواب دیتا ہوں. میں نے 63 سالہ زندگی پڑھی ہے علی کی. خلیل نحوی کہتا ہے 63 سالہ زندگی میں میں نے یہ نہیں سنا کہ علی نے مہلت مانگی ہوگا جواب دینے میں. اتنا بڑا عالم ہے. میں نے اس لیے مانا. کہا اب دوسری دلیل توجہ ہے، دوسری دلیل اس کا توڑ دو تو میں ہٹ جاؤں گا، میں علی کی ولایت و امامت کو چھوڑ دوں گا. کہا دوسری دلیل کون سی ہے؟ کہا آپ عربی کے قانون کے مجموعے کے ماہر ہیں، علم نحو کے ماہر ہیں، آپ بھی چاہے میرے شاگرد ہیں لیکن ماہر ہیں اور آپ جانتے ہیں. دوسری دلیل میری یہ ہے کہ ہر زبان قانون کی محتاج ہوتی ہے. ہر زبان قانون کی. اچھا جتنے میرے سامنے پڑھے لکھے آپ بیٹھے ہیں، انگلش پڑھنی ہونا تو اس کا بھی کوئی قانون ہے. الجبرا پڑھنا ہو سر جی کوئی قانون ہے میں تو پھر آئے گا. ایسے ہی ہے میتھ ہے، جتنے بھی سبجیکٹ ہیں ان کو سمجھنے کے لیے کوئی زبان ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس کے قانون کا ہونا ضروری ہے. اگر قانون نہیں ہے تو آپ زبان نہیں سیکھ سکتے. اور دوسری دلیل دے کے کہتا ہے کہ ہر زبان کا قانون ہوتا ہے اور ہر زبان قانون کی محتاج ہوتی ہے. قانون زبان کا محتاج نہیں ہوتا، زبان قانون کی محتاج ہوتی ہے. کہا علی کی امامت کے قائل ہونے کی میری دوسری دلیل یہ ہے کہ ہر زبان قانون کی محتاج ہوتی ہے. علی وہ عالم ہے جس کا کلام قانون کا محتاج نہیں، کلام قانون کا محتاج نہیں. علی کا جو قانون ہے وہ کلام کا محتاج ہے. فرمایا ہر زبان قانون کی محتاج ہے. کیا ہے جی؟ ہر زبان عربی ہے، اس کے لیے گرامر چاہیے. میں نے ابھی کہا کہ بڑے بڑے لوگ 19ویں گریڈ کے لوگ میں نے ابھی کہا اور سوشل میڈیا پہ کلمے موجود ہیں، وہ محمد پاک محمد رسول اللہ کلمے میں پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں جی؟ اور علماء کو گالیاں دینے والے کیا کریں؟ وسیع یا رسول اللہ. کیوں؟ پتہ ہی کوئی نہیں. یہ نحو آپ کو بتائے گا، قانون آئے گا تو پتہ چلے گا. وہ نحوی کہتا ہے ہر زبان قانون کی محتاج ہوتی ہے. علی کا کلام جو ہے وہ قانون کا محتاج نہیں بلکہ قانون علی کے کلام کا محتاج
کہ آپ نہج البلاغہ پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو کہا یہ دو دلیلیں ہیں، ان دلیلوں کے ذریعے میں ماننے پہ مجبور ہو گیا کہ علی جیسا اس کائنات میں عالم کوئی نہیں، اور امام وہی ہو سکتا ہے جو عالم ہو۔ اس دلیل پہ میں پہنچا، ان دلیلوں کے ساتھ اس نتیجے پہ میں پہنچا کہ علی صرف زمین والوں کا امام نہیں، علی تو پورے کائنات کا امام ہے۔ علی پوری، سارے بولے علی پوری کائنات کا امام ہے۔ تو ایسے آپ کو کثرت کے ساتھ لوگ ملتے ہیں۔ کیا ہوا جی؟ آپ کو اپنا پتہ ہے کہ اصل میں جو جینون شیعہ وہ کتنے ہوں گے؟ توجہ ہے؟ یعنی شروع سے جو ایک سلسلہ چل رہا ہے شیعہ ہی ہے، چند ہے۔ کیا جی؟ یہ بات کرنے والی ہے۔ آپ میں سے کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جو کنورٹڈ ہوں گے؟ ایسے ہی کسی کا دادا شیعہ ہوا، کسی کا پردادا شیعہ ہوا۔ شروع سے بہت کم ہے، اگر میں اتنا کہوں کہ 10% تو شاید اس سے بھی کم ہو کہ جو شروع سے شیعہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آج آپ کی آبادی ہے، یہ سارے کے سارے یا انہوں نے علی کو دیکھا ہے یا علی کی زوجہ جناب سیدہ کو دیکھا ہے۔ تو کیا ہوا؟ علی ولی اللہ کو نہیں پڑھا۔ کیوں؟ اس لیے آپ تاریخ پڑھیں، حدیث پڑھیں، قرآن پڑھیں، آپ کو ان ہستیوں جیسا عالم ملنا ہی نہیں۔ کیا ہے جی؟ اور میں ابھی آپ کو اسی جگہ پہ لے آیا ہوں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ برادران اہل سنت کے بڑے مفسر فخر الدین کا میں نے آپ کو بیان سنایا تفسیر میں کہ انہوں نے کہا اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں ایک معصوم ہونا چاہیے، ایک ایسا سچا ہونا چاہیے جس کی اتباع کی جائے۔ میں نے بتایا آگے جا کے وہ راستہ بھول گیا، لیکن یہ اس نے بتا دیا کہ ہر دور میں ایک سچا ہونا چاہیے، ہر دور میں ایک صدیق ہونا چاہیے، ہر دور میں ایک معصوم ہونا چاہیے جس کی اتباع کی جائے۔ اور یہ تیرا اور میرا یہ ناز ہے، یہ فخر ہے، ہر دور میں ایک صدیق ہونا چاہیے، ہر دور میں ایک معصوم ہونا چاہیے۔ بھائی ہمارا صدیق بھی موجود ہے، ہمارا اس دور میں معصوم بھی موجود ہے، ہم توجہ نہیں فرما رہے، ہمارا اس دور میں صدیق بھی موجود ہے، ہمارا اس دور میں عالم بھی موجود ہے، سچا بھی موجود ہے، جو ہمیں کافر کہتا ہے لے آئے اس دور میں اس کا صدیق کون ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ تھوڑا کھول دو نا، آیت کیا کر رہی ہے؟ سچوں کے، کہ جس وقت آیت نازل ہوئی اسی دور کے لوگوں سے بات ہو رہی تھی، بولے نا قرآن قیامت تک کے لیے کہ ایک دور کے لیے؟ پچھلے طرح بولو، قیامت تک کے لیے۔ اگر قیامت تک کے لیے ہے تو ایک آیت ہے جو صرف ایک دور کے لیے، تو جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو کیا فائدہ؟ توجہ نہیں شاید کرتے، ان کو کیا فائدہ؟ لیکن ایسا نہیں ہے، قرآن آفاقی کتاب ہے، زمانی کتاب۔ قرآن قیامت تک کے لیے، جو بھی آیت ہے قیامت تک کے لیے آپ کے لیے اس میں حل موجود ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب جو اس دور میں تھے انہوں نے بھی سچوں کے ساتھ ہونا تھا، جو آگے آئے انہوں نے بھی سچوں کے ساتھ ہونا تھا، جو ہم ہیں ہم نے بھی سچوں کے ساتھ ہونا ہے، جو ہمارے بعد ہوں گے انہوں نے بھی سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ تو پتہ یہ چلے گا کہ ہر دور میں بھی سچا ہونا چاہیے، ہر دور میں کوئی سچا ہونا۔ چلو ایک حدیث پڑھتے ہیں ذرا اور واضح ہو جائے۔ رسول اعظم فرماتے ہیں من مات ولا یعرف امام زمانہ ہی فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ نبی اعظم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے زمانے کے امام کی پہچان نہ کرے، اس کی معرفت کے بغیر مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اب یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ ہر دور میں ایک امام ہونا چاہیے۔ ہر دور میں، یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ ہر دور میں ایک امام ہونا چاہیے۔ جب ہر دور میں ہونا چاہیے تو اس دور میں بھی تو کوئی ہوگا نا، اس دور میں کوئی ہونا چاہیے نا امام، کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بولو میرے ساتھ، اس دور میں ایک امام ہونا چاہیے۔ جب اس دور میں ایک امام ہونا چاہیے تو ہمارا تو پردے میں بیٹھا ہے تو دوسروں کا کدھر ہے؟ کیوں؟ حدیث تو کہہ رہی ہے ہر دور میں امام ہے، ہر دور میں امام ہے۔ ہمارا تو ہے نا، ہمارا تو امام موجود ہے، لوگوں کا کدھر ہے؟
ہمارا تو سچا پردے میں بیٹھا ہے، صدیق پردے میں بیٹھا ہے، لوگوں کو کدھر ہے؟ میں تنقید نہیں کر رہا، دعوت فکر دے رہا ہوں بھی آیت بھی کہہ رہی ہے ہر دور میں سچا ہونا چاہیے، تو پھر وہ سچا کدھر ہے؟ حدیث کہہ رہی ہے نبی کی کہ ہر دور میں امام ہونا چاہیے، اگر امام کو نہ پہچانا تو جہالت کی نہیں، علم آنے سے جہالت چلی جاتی ہے، جہالت نہیں فرمایا جاہلیت کی موت مرے گا، جاہلیت ہوتی ہے کفر و شرک کی موت، یعنی اگر اس دور میں یا کسی دور میں بھی امام کو نہیں پہچانا تو وہ بندہ جہالت کی موت نہیں مرا، کفر و شرک کی موت مر گیا۔ تو پھر امام بھی ہونا چاہیے اور صدیق بھی ہونا چاہیے، تو آج میں آپ کو اسی صدیق پہ، اسی امام پہ لے آیا ہوں۔ آج تھوڑا سا مختصر انداز میں 5 منٹ میں بتانا چاہتا ہوں، کل انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں گے۔ صدیق جو ہے نا اور امام ہے، اس کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ 11ویں امام نے یہ ضروری سمجھا کہ میرے جانے سے پہلے میں اس صدیق کا تعارف کروا دوں۔ 11ویں امام نے ضروری سمجھا کیونکہ حالات بڑے سخت تھے نا۔ 11ویں امام کی ایک بڑی ذمہ داری بھی یہ تھی کہ میرے بعد میں جو آنے والے یا موجودہ دور کے جو شیعہ ہیں ان کو پتہ ہو ہمارے زمانے کے صدیق کون ہے، ہمارے زمانے کا امام کون ہے۔ کیوں؟ میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ نبی اعظم نے اس امت کو ایسے نہیں چھوڑا، کسی امین کے ہاتھوں میں دیا ہے۔ علی نے بھی ایسے نہیں چھوڑا، امین کے ہاتھوں میں دیا۔ حسن نے بھی ایسے نہیں چھوڑا، امین کے ہاتھوں میں، حسین کے ہاتھوں میں دیا۔ حسین نے چوتھے کے، چوتھے میں، 5ویں کے، ایسے سلسلہ چلتے چلتے کوئی دور ہاتھی کے بغیر نہیں۔ اب 11واں کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ 11ویں امام کی عمر ٹوٹل 28 سال ہے، 28 سال کی عمر میں شہید ہوئی۔ اب جانا ہے، اب لوگوں کو بتانا بھی ہے کہ تمہارا امام کون ہے، صدیق کون ہے، میرا جانشین کون ہے۔ تو حالات بڑے سخت تھے، جیسے فرعون چاہتا تھا کہ موسیٰ نہ آئے، جیسے فرعون چاہتا تھا موسیٰ نہ آئے، ایسے وہ فرعون چاہتے تھے کہ فخر موسیٰ نہ آئے۔ کیا ہے جی؟ وہ چاہتے تھے کہ فخر موسیٰ، تو حالات تو بڑے ٹائٹ تھے نا۔ امام نے بتانا تھا کہ یہ تمہارا نائب ہے۔ اب اس دور میں سوشل میڈیا کا تو دور نہیں تھا، ٹی وی تھے نہیں، اخبار تھے نہیں، اب کیسے پتہ چلتے؟ اور حالات بھی خراب تھے، ہر طرف پہرے تھے، کیسے بتاتے؟ اب امام کے سامنے 2 چیزیں تھیں، 2 طریقے اختیار کیے تاکہ مومنوں کو پتہ چلے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی مومن ملنے کے لیے آتا امام کو، 11ویں امام کو جو مومن ملنے کے لیے آتا، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات نعرے والی ہو، سمجھنا ضرور ہے میری باتوں کو آپ نے۔ امام نے کیا کہ جو بھی مومن آتا تھا اس کے آنے پہ ایک تو اس کو عزت دیتے، احترام دیتے کہ ہمارا ماننے والا، لیکن ساتھ ایک جانور کو ذبح کرتے اور 12ویں کے نام پہ عقیقہ دیتے۔ توجہ کریں، آپ کے امام کی مومنوں کو، شیعوں کو پہچان کیسے، پتہ کیسے چلا؟ امام کیا کرتے؟ جو بھی مومن آتا اس کے سامنے 12ویں کے نام پہ عقیقہ کرتے، عقیقہ کر کے گوشت کے حصے بناتے، جب وہ جانے لگتا تو اسے گوشت کے حصے دیتے، کہا جہاں تو جا رہے نا فلاں بھی ہمارا مومن ہے اسے بھی دینا، فلاں بھی ہمارا مومن ہے اسے بھی دینا، فلاں بھی ہمارا مومن ہے اسے بھی دینا، فلاں محب ہے اسے بھی دینا۔ اب مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا، جیسے ہمارے گھروں میں بھی اکثر مٹھائیاں آتی ہیں، جب مٹھائی جاتی ہے تو آپ گھر والے پوچھتے تو ہوں گے بھیا کدھر سے آئی ہے، کیوں آئی ہے؟ ہاں پوچھا جاتا ہے نا، یہ اصول ہے، ابھی مٹھائی آئی ہے، دینے والا کون تھا اور اس نے کیوں دی ہے، یہ ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ فلاں کے بچے کی شادی تھی یا اس کو بیٹا ہوا تو یہ خوشی میں آئی ہے، یعنی پتہ چل جاتا ہے۔ امام کیا کرتے تھے؟ عقیقہ کرتے تھے، گوشت کے حصے بنا کے مومن کو دیتے، فلاں مومن کو بھی دینا، فلاں کو دینا، فلاں کو دینا۔ تو جب دیتا وہ مومن تو وہ مومن پوچھتے کہ سامرہ سے گوشت بھیجا ہے، مولا نے بھیجا کیوں ہے؟ وہ بتاتا کہ اللہ نے ہمارے 11ویں امام کو اپنا نائب بتا دیا ہے۔ کیا کیے؟ 300 جانور ذبح کیے عقیقے کی صورت۔ امام نے کتنے جانور ذبح کیے؟ 300 جانور ذبح کیے امام نے عقیقے کی صورت۔ جب عقیقہ ہو گیا اس کے بعد ایک اور بھی مسئلہ تھا کہ امام کی عمر تھوڑی تھی۔ کیا تھی؟
مختلف روایتیں ہیں. 4-5 سال کی عمر میں امامت ملی. چند دن پہلے میں نے نہج البلاغہ کے حوالے سے مولا کے ایک فرمان کو سنایا کہ امام نے فرمایا اہل بیت کے حوالے سے ہم عظمت الحق, یہ اہل بیت جو ہے یہ حق کی مہاریں ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مہار 10 میٹر کی ہو پھر بھی مہار ہے. بات یاد ہے کہ بھول تو نہیں گئی؟ اور اگر چھوٹی ہو تو پھر بھی مہار ہے, کام وہی کرتی ہے. تو یہاں بھی مسئلہ تھا. ابھی 12ویں کی عمر کتنی ہے؟ 4-5 سال. تو لوگوں کو تو مسئلہ ہوگا ابھی یہ زمان میں امامت کو کیسے سنبھالے گا. اب ایک مسئلہ یہ تھا, بتانا تھا. ہوا ایسا کہ محمد بن اسحاق 11ویں امام کے صحابی تھا, وہ قوم سے کچھ تحائف لے کے آیا. کیا لے کے؟ ہدیے لے کے آیا. تھیلیوں میں تھے اور ایک بڑا تھیلا تھا, اس میں آگے تھے دینار. لے کے جب آیا تو آتے ہی کہتا ہے مولا جیسے حالات چل رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ زندہ رہیں گے. مولا مجھے یہ بتائیں آپ کے بعد امام کون ہے؟ توجہ ہے نہیں, آپ کے بعد امام کون ہے؟ تو مولا نے اشارہ کیا. مولا نے فرمایا وہ سامنے دیکھ وہ جو کھیل رہا ہے بچہ, یہ تیرا امام ہے. کیا ہے جی؟ اچھا جیسے آپ پریشان ہو گئے ہوں گے یا اور لوگ پریشان ہوتے ہیں, محمد بن اسحاق بھی پریشان ہوا. اس وقت 3.5 سال عمر تھی مولا کی. 3.5 سال کا بچہ زمانے امامت کو سنبھالے گا. علی والو یہ آپ کا ناز ہے, یہ آپ کا فخر ہے. آپ کے امام جو ہیں وہ عمر کے محتاج نہیں ہیں. آپ کے امام اس چیز کے محتاج نہیں ہیں کیونکہ عمر بہت زیادہ ہو تو پھر امام ہے. اللہ نے ان کو علم دے کے بھیجا ہے. انہوں نے دنیا میں کسی سے بھی علم حاصل نہیں کیا. ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے, آج تک دعویٰ ہے, اور کوئی بھی نہیں پیش کر سکا. جس نے کہا ہوگا نہیں بھائی آپ کے فلاں امام نے فلاں سے پڑھا ہے, کسی نے بھی نہیں پڑھا. کیا ہے جی؟ 9ویں امام کے لیے مامون نے ایک استاد رکھا تھا, ایج تھوڑی ہونے کی وجہ سے ایک استاد رکھا تھا کہ اسے پڑھاؤ, کہ جب یہ پڑھائے گا تو یہ پھر ہمارے طرح چلے گا, جو ہم کہیں گے 9 ایسے چلے گا. 3 مہینے کے بعد اس استاد سے پوچھا, اس نے بھی بتا تو نے کیا پڑھایا؟ اس نے کہا میں نے کیا پڑھانا تھا, 3 مہینے وہ مجھے پڑھاتا رہا ہے. اچھا چلو بزرگوں نے درود کا کہا ہے اور 5 دفعہ آپ کو کہا ہے. چلو میں یہاں پہ درود کی فضیلت بھی بتاتا جاؤں. معصوم فرماتے ہیں کہ شیطان 2 قسم کے ہیں. گھبرا تو نہیں گئے؟ معصوم کیا فرماتے ہیں؟ شیطان 2 قسم کے ہیں. معصوم فرماتے ہیں ایک شیطان ہے جنات سے, ایک شیطان ہے انسانوں سے. مولا فرماتے ہیں کہ لا حول ولا پڑھے تو پھر جنات سے جو شیطان ہے وہ بھاگ جاتا ہے, اور اگر آپ درود پڑھیں تو جو انسانوں میں شیطان ہے وہ بھاگ جاتا ہے. تیزی کے ساتھ ختم کرتے ہیں. آج انہوں نے بھی کہا ہے جلدی ہے, وہاں پہ بھی آپ نے مجلس سے انہوں نے برآمد کرنی ہے. بس 1 منٹ کا آپ توجہ کریں, آپ کو اس کی واضح کر دو. کہا یہ جو بچہ کھیل رہا ہے نا یہ تیرا امام ہے. وہ پریشان ہوا, امام نے نظر امامت سے دیکھا. امام نے فرمایا جو تو سوچ رہا ہے وہ جانتا ہے, جو تو سوچ رہا ہے وہ تو جانتا ہے. فرمایا آزما. امام کو بلایا گیا, 3.5 سال کی ایج تھی جب بلایا گیا. امام نے کہا وہ لسٹ تھا جو مومنوں نے ہدیے دیے ہیں, اپنے سامنے لسٹ رکھ. محمد بن اسحاق نے لسٹ رکھی. امام کے سامنے وہ تھیلی, بڑی تھیلا, بڑا تھیلا آیا جس میں چھوٹی چھوٹی تھیلیاں تھیں جن میں دینار تھے. امام نے وہ بڑا تھیلا کھولا, ایک چھوٹی تھیلی کو اٹھایا. امام نے فرمایا فلاں مومن نے اتنے دینار بھیجے ہیں. پھر دوسری تھیلی کو اٹھایا, فرمایا فلاں مومن نے اس میں اتنے دینار بھیجے ہیں. پھر تیسری تھیلی کو اٹھایا, کہا فلاں مومن نے گن کے
ہے کہ دینار خریدیے 3.5 سال کا امام اسے پتہ ہے کہ اس میں کچھ حرام بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہمیں حرام نہیں چاہیے. امام نے کیا سبق دیا؟ توجہ ہے کہ ہمارے ماننے والا وہ ہوتا ہے جو حرام نہیں کھاتا. کیا ہے جی؟ اس سے یہ بھی پتہ چلا آپ مجلس کروائیں، ماتم داری کروائیں، جو بھی کروائیں وہ حلال پیسوں سے ہونی چاہیے. کس سے ہونی چاہیے؟ حرام پیسوں سے. کیونکہ امام کی بارگاہ میں حلال کی قدر ہے، حرام کی قدر نہیں ہے. تو برادران بس آخری بات، 11ویں امام نے تعارف کروایا. کیا کروایا؟ کہ میں ایسے نہیں جا رہا، میں ہاتھی دے کے جا رہا ہوں. اب 12ویں امام نے جانا تھا غیبت میں، جو انشاءاللہ کل بات ہوگی اس میں. اب امام ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے. توجہ ہے، کل یہاں پہ بات ہوئی تھی نا. اب 12ویں امام ایسے ہی چھوڑ گئے. 12ویں امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ تو غیبت میں جا رہے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ تو امام نے فرمایا فارجعوا الی روات حدیثنا، فرمایا ہمارے احادیث کے جو راوی علماء ہیں اب آپ نے ان کی طرف رجوع کرنا ہے. کل 11ویں امام کا میں نے آپ کو فرمان سنایا کہ 11ویں امام نے فرمایا کہ جو فقیہ عادل ہو، خواہشات نفسانی کے مخالف ہو، امام کے امر کا مطیع ہو اور دین کا محافظ ہو، فضل عوام یہی یقلدو ہو، وہ کیا کرے؟ وہ کیا کرے؟ وہ تقلید کرے اس بندے کی. معلوم جو ہے عوام کو چاہیے کہ وہ تقلید کرے. ٹھیک ہے جی. تو 12ویں امام نے بھی کہہ دیا کہ جب میں جا رہا ہوں غیبت میں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے راوی جو علماء ہیں، ہمارے جو احادیث کے راوی علماء ہیں، ان کو کیا کرو؟ ان کی طرف رجوع کرو. ٹھیک ہے جی. بس آخری بات میں یہی کر رہا ہوں آپ سے کہ ہر دور میں ہدایت کا اہتمام ہوا. 12ویں نے بھی ہدایت کا اہتمام کیا. ہم اتنے سلجھے ہوئے نا دنیا داری میں، ہم نے وہ دکان دیکھی ہوتی ہے کہ جس دکان سے گوشت اچھا ملتا ہے. پتہ نہیں آپ میں انگلش بول رہا ہوں، انگلش اچھے سمجھتے ہو بھائی. لوگوں نے دکانیں دیکھی ہوتی ہیں کہ یہ دکاندار ہے جو گوشت دیتا ہے لیکن پانی نہیں ڈالتا ہے، ہم ادھر سے جا کے لیتے ہیں. ایسے ہی ہے. ہم نے سبزی والی بھی دکانیں دیکھی ہوتی ہیں کہ یہ سبزی فریش رکھتا ہے، اس سے لیتے ہیں. ہمیں ڈاکٹر بھی دیکھا ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر اچھے ہیں، ہم دوائی اسے سے لیں گے. ہاں کوئی بھی بیمار ہو تو پوچھے بھائی کدھر سے دوائی لیں؟ تو لوگ کہتے ہیں لاہور کلینک پہ جاؤ. پوچھا جی مٹھائی کس سے لیں؟ آج شیخ والوں سے لو. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، تھوڑا تاج پورے والی سائڈ پہ جی مٹھائی کہاں سے لیں؟ چاول والوں سے لے آؤ. سوال یہ فضول نہیں کہہ رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا داری میں ہم اتنے سیانے، اتنے عقل مند. گوشت والی دکان بھی ہم نے دیکھی ہوئی، وہاں سے خالص ملتا ہے. ڈاکٹر بھی اچھا دیکھا ہوا، مٹھائی والا بھی اچھا دیکھا ہوا، سبزی والا بھی اچھا دیکھا ہوا. بھائی ہاتھ باندھ کے اپیل کرتا ہوں، بھائی اگر اتنی چیزوں میں تم دیکھتے ہو کہ خالص ہونا چاہیے تو کوئی بندہ بھی ایسا تلاش کر جو دین میں تمہیں خالص دے دے. بندہ بھی ایسا ڈھونڈ جو دین تجھے خالص دے. ایسا دین ہو جو قرآن کے مطابق ہو، ایسا دین ہو جو حدیث کے مطابق ہو. توجہ ہے میری طرف؟ میں نے غلط بات تو نہیں کی. دنیا داری میں آپ ساری چیزیں دیکھتے ہو کہ نہیں؟ یہاں تک کہ کپڑے والی دکان بھی ہم نے دیکھی ہوتی ہے، اب اس کا کپڑا اچھا ہے، رنگ نہیں اترتا اس کا رنگ. تو ہم اتنی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں تو ایک تھوڑی سی چیز نہیں دیکھتے کہ بندہ بھی وہ تلاش کر لے کہ جو دین آپ کو خالص دے رہا ہے، جو دین دے رہا ہے وہ قرآن سے دے رہا ہے، جو دین دے رہا ہے وہ نبی کے فرمان سے دے رہا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ تو یہی آج کا پیغام تھا. اور یہ دین اگر خالص نہیں لیں گے نا تو پھر یہ دین قابل قبول، اور اس دین پہ خرچہ بڑا ہوا ہے. اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ احتیاط کریں، اس دین پہ بڑا ہی خرچہ ہوا ہے. اس دین کے لیے امام نے کوئی کچھ بھی نہیں بچایا. جہاں اور بہت سے جوان ہیں جو شہید ہوئے، اس دین کے لیے امام نے 13 سال کے یتیم کو بھی بچا کے نہ رکھا. 13 سالہ یتیم کو
میرے امام نے بچا کے نہیں رکھا. اجازت میں دیر ضرور کی ہے, اجازت میں دیر ضرور کی ہے, لیکن بچا کے نہیں رکھا. سننے والوں, شب عاشور تھی, امام جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں نجلنا. امام کے پہلو کے ساتھ امام کو محسوس ہوا کہ کوئی آگے بیٹھا ہے. امام نے جب مڑ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا, وہ حسن کا یتیم تھا. کوشش کیجیے گا چاہے تو بکی کی مالکہ راضی ہو جائے. وہ کوئی غیر نہیں تھا, وہ حسن کا یتیم تھا. کہا قاسم کیوں آیا ہے؟ رات کا وقت ہے, تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہوگی. کہا چچا مجھے اپنی ماں نے بھیجا ہے, چچا مجھے اپنی ماں نے بھیجا. کیسے آنا ہوا؟ کہا مولا میں پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے پتا چلا ہے کل کا دن نہیں قیامت ہے. چچا مجھے اتنا بتا دیں کیا کل شہیدوں کی لسٹ میں میرا نام ہے یا نہیں؟ کوشش کیجیے گا تاکہ بی بی راضی ہو جائے, قاسم کی ماں راضی ہو جائے. عزیزدارو, قاسم کہہ رہے ہیں چچا دیکھ کے بتائیں کیا میرا لسٹ میں نام موجود ہے؟ امام فرماتے ہیں قاسم موت کو کیا سمجھتا ہے؟ کہا اعلیٰ من الاصل, میں موت کو شہد سے بھی میٹھا سمجھتا ہوں. قاسم پھر کہتا ہے چچا کیا لسٹ میں میرا نام ہے؟ امام فرماتے ہیں قاسم میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے حسن یاد آ جاتا ہے. میں حوصلے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کوشش کر کے سبھی آپ کے لیے کر سکیں. مجھے حسن یاد آ جاتا ہے. تیسری دفعہ قاسم کہتا ہے کہ مولا میں بار بار پوچھتا ہوں میرا لسٹ میں نام ہے یا نہیں, آپ اور سوال کرتے ہیں کیا میرا لسٹ میں نام نہیں ہے؟ جب کہا نا میرا لسٹ میں نام نہیں ہے, قاسم کو گلے لگا کے انعام فرماتے قاسم تو اپنی بات کرتا ہے, شہداء کی لسٹ میں تو اصغر کا نام بھی ہے. جنہوں نے سمجھ لیا ان کی حیر میں نکلی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ تعالیٰ اصل بدل کرے گا جو حیر کر کے نام ہے. کہا تو اپنا نام پوچھتا ہے, کربلا کی شہداء کی لسٹ میں تو علی اصغر کا نام بھی ہے. اب جنہوں نے حیر کی ہے ذرا جملہ سن لے, قیامت خیز جملہ ہے. اور ہونے والوں جب اصغر کا نام آیا نا, جناب قاسم چونکہ غیرت مند تھے نا, غیرت میں ڈوبی ہاں جملہ کہا رو کے کہتے ہیں چچا چچا اصغر شہید ہوگا, کیا یہ ملعون ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. فرمایا کیا یہ ملعون ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ کیا یہ ملعون ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ امام نے نہیں بتایا کہ خیموں میں آ جائیں گے. کہا نہیں میں اپنے ہاتھوں پہ لے کے جاؤں گا. مطمئن ہو کے شہزادہ چلا گیا. صبح بڑی مشکل اجازت ملی. آپ نے کافی رو لیا. میں چند جملے صرف کہوں گا چونکہ رکانا مقصد ہوتا ہے, مارنا مقصد نہیں ہوتا. عزیزدارو, بڑی مشکل اجازت ملی جناب قاسم کو. سنتے رہتے ہو ایک تعویذ امام حسن نے باندھا تھا. کہا تھا قاسم جب بھی مشکل بنے اسے کھولنا, تیری مشکل کشائی ہوگی. جب 10 محرم کو اجازت نہیں مل رہی تھی, قاسم نے کھولا. اس سے بڑی کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ جب قاسم نے کھولا تو لکھا ہوا تھا, حسن مولا نے لکھا تھا, قاسم جب تو یہ تعویذ کھولے گا 10 محرم ہوگا, مارے جا رہے ہوں گے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کہا میں تو ہوں گا نہیں قاسم, 10 محرم کو تو نے میری طرف سے اپنے چچا پہ قربان ہو گئے. جناب حسین نے قاسم کو گلے لگا لیا, کبھی پیشانی چومتے ہیں, کبھی رخسارے چومتے ہیں. اور ہمیں والوں قاسم نے پھر بھی سمجھا شاید اجازت نہیں ملی, چچا کے ہاتھ چومنے شروع کیے, کبھی پاؤں چومنے شروع کیے. کہتا ہے چچا مجھے اجازت دے دے, چچا مجھے اجازت دے دے, چچا مجھے اجازت دے دے. عزیزدارو اجازت ملی. فرمایا قاسم کی ماں فرما میں قاسم کو آج قاسم نہیں حسن بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں. رونے والوں بھیا حسن کا لباس پہنایا, دونوں سائیڈوں سے پھاڑ دیا. جنہوں نے جملہ سن لیا, دونوں سائیڈوں سے پھاڑ دیا. بھائی اگر لباس پہنانا اس کے تو بٹن بند کیے جاتے ہیں نا, لباس پھاڑا تو نہیں جاتا. رونے والوں پھاڑا لباس نہیں جاتا, کفن بنایا جاتا ہے. امام زندگی میں قاسم کو کفن بنا رہے تھے. اجرکم اللہ, اجرکم. بس 2 منٹ میں ختم کرنے لگا. عزیزدارو بس گھوڑے پہ بٹھایا, گھوڑے پہ بٹھا کے ایسے باغ پہ ہاتھ ہے رکھا ہوا ہے. کہا
قاسم تجھے سبھی نے مل لیا، بہنیں مل لی، پھوپھیوں نے مل لیا، مائوں نے مل لیا، قاسم میں تو نہیں ملا، قاسم میں تو نہیں ملا، قاسم میں مل لوں؟ کہا چچا مل لو۔ پھر امام کہتے ہیں قاسم میں مل لو، چچا مل لو۔ جب تیسری دفعہ کہا نا قاسم میں مل لوں، قاسم کہتا ہے چچا پہلے جو کہا ہے مل لوں، اور ہونے والا اب ٹکر پہ ہاتھ رکھنا جملہ مشکل ہے۔ جب تیسری دفعہ امام نے کہا میں مل لوں اور قاسم نے کہا چچا مل لو، میرے امام فرماتے